اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الامام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یا فرزدک ان هؤلاء قوم لزموا طاعة الشیطان وترکوا طاعة الرحمن واظہروا الفساد فی الارض وابطلوا الحدود وشربوا الخمور واستأثروا فی اموال الفقراء والمساکین وانا اولی من قام بنصرة دین اللہ واعزاز شرعہ والجہاد فی سبیلہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا. صلوات بر محمد و آل محمد. ایام محرم الحرام یہ اس عظیم اور فقید المثال واقعہ کی یاد کے ایام ہیں کہ جس کی مثال نہ تاریخ انسانیت میں اپنی افادیت اور اپنے اثرات کے دور رس ہونے کی بنیاد پر اس سے پہلے ملتی ہے اور نہ اس کی مثال اس کے بعد ہمارے سامنے موجود ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں اور واجب سمجھتے ہیں کہ اس ذکر کو، اس مقصد کو، کہ جو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کا تھا، اس کو لے کر چلنا، اس کی تشہیر کرنا اور اس پیغام کو ان لوگوں تک بھی پہنچانا کہ جن تک ابھی تک یہ پیغام نہیں پہنچا، یا اگر پہنچا ہے تو صحیح معنوں میں پیغام نہیں پہنچا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، ان کو پورا کرتے ہوئے ہم ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ اس ذکر کو اور اس غم کو مناتے ہیں. جہاں یہ غم بپا کرنا ضروری ہے، وہیں ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ بحیثیت محب حسین اور بحیثیت مسافر راہ کربلا کہ اگر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمارے سامنے حق کو واضح کیا ہے، ہم اس عظیم واقعہ میں جو واقعاً اللہ کا نمائندہ تھا اس کو حق پر اگر سمجھتے ہیں تو پھر ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی اس حیثیت سے اور اس حوالے سے ہیں. تو ان ذمہ داریوں کو سے آگاہ ہونا اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. قیام امام حسین علیہ السلام کے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم سمجھ تب سکتے ہیں جب ہم مقاصد قیام امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں. ہماری ذمہ داری ہمیں پتہ اس وقت چلے گی جب ہمیں معلوم ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا اقدام کیوں کیا، کیا ضرورت تھی امام علیہ السلام کو یہ کام کرنے کی، کیا مجبوری تھی اور کیا ایسا اس وقت کا ماحول تھا کہ جس میں امام علیہ السلام نے یہ سوچا کہ نہ صرف یعنی انسان کے لیے اپنی جان قربان کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن نہ صرف امام علیہ السلام نے اپنی جان قربان کی، اپنی جان قربان کرنے سے بھی مشکل انسان کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنا ہوتا ہے. امام علیہ السلام نے نہ صرف اپنی جان قربان کی بلکہ اپنی اولاد کو بھی امام علیہ السلام نے قربان کیا، اور اس سے بھی بڑی قربانی اہل حرم کی چادروں کی قربانی ہے. کیا وجہ تھی، کون سی شے محرک تھی کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو یہ تحریک دی اور یہ اس بات کے قدم اٹھانے پر امام علیہ السلام کو آمادہ کیا؟ وہ سب سے پہلی چیز تو وہ خود وہ منصب نمائندہ الہی ہونا، یعنی اللہ کا نمائندہ ہونا، وہ الہی منصب کے جو امامت کی صورت میں امام حسین علیہ السلام کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اس منصب کی ضروریات کو یا اس کی جو شرائط ہیں یا اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی ضروری تھا. ظاہر ہے وہ منصب جو الہی عہدہ ہے امامت کا وہ نصرت دین کا عہدہ ہے.
جب دین پہ مشکل بنے گی تو سب سے پہلے نمائندہ الہی ہی دین کی نصرت کے لیے آئے گا۔ اور یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گھرانے اور اس خاندان کے علاوہ ہمیں کہیں مثال نہیں ملتی۔ کہیں سمجھوتا نظر آتا ہے، کہیں جو ہے وہ باطل کے ہاتھ پہ بیعت نظر آتی ہے، کہیں مصلحت کے نام پہ منافقت نظر آتی ہے، اور بزدلی کو جو ہے وہ مصلحت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ فقط اسی گھرانے میں ہے کہ اگر صلح کرنے میں مصلحت تھی تو اس خاندان نے صلح کر کے نصرت دین کی ہے، اور اگر خروج کر کے اور جہاد کر کے نصرت دین اگر اس طریقے سے ہو سکتی تھی تو اس طریقے سے دین کی حفاظت کی ہے اس خاندان نے۔ تو سب سے پہلے تو وہ منصب امامت تھا کہ جو امام علیہ السلام کو مجبور کر رہا تھا امام کے اوپر، وہ منصبی ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے جو عائد تھیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ہم زیارت اربعین کو مومن کی صفات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ 11ویں امام نے جو مومن کی صفات بیان کی ہیں 5 صفات، ان میں سے ایک زیارت اربعین ہے۔ اس زیارت اربعین کا ایک جملہ ہے، وہ کیا؟ بازالا مہجتا ہوں فی کا، کہ اے اللہ امام حسین علیہ السلام کا آج ہم چلم منا رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کیا، کس لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ تیرے مخلوق کو جہالت سے نکالے، وَحَيْرَةَ الضَّلَالَةِ، اور گمراہی سے نکال کر نورانیت کی طرف لے کر جائیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی کہ قیام کا ایک مقصد تو زیارت اربعین میں جو بنیادی مقصد ہے، یعنی لوگوں کو جہالت اور گمراہی کی تاریکی سے نکال کر نور ہدایت اور راہ ہدایت کی طرف لے کر جانا۔ کیوں کہ کسی اور کے بارے میں رسول نے نہیں فرمایا تھا، بلکہ مولا حسین کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ اگر گمراہی میں کسی چراغ ہدایت کی ضرورت ہے تو رہتی دنیا تک اللہ نے جو چراغ روشن کیا ہے اس چراغ ہدایت کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور اگر کوئی کشتی نجات ہے تو وہ کشتی نجات بھی حسین ابن علی کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو پہلا مقصد جو ہے وہ اصلاح امت تھا، لوگوں کی اصلاح کرنا، اور لوگوں کو جو ایک بہت بڑا ایک بحران، جس کو سیاسی بحران بھی کہہ سکتے ہیں، سماجی بحران اور معاشرتی، اور سب سے بڑا اخلاقی بحران، دینی بحران، وہ یہ تھا کہ امت کو یہ بات محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ 50 سال کے اندر امت کا معیار اتنا گرا دیا گیا تھا کہ امت کو یہ بات محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی کہ یزید جیسا فاسق اور فاجر خلیفۃ المسلمین بن کر مسند رسالت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس مسند کو علیحدہ کرنا تھا، حکومت کو رسول اکرم کی خلافت سے اور رسول اکرم کی جانشینی سے علیحدہ کرنا امام حسین علیہ السلام کے مقاصد میں سے ایک تھا، اور امت کو یہ باور کرانا کہ یہ بات کوئی نارمل بات نہیں ہے کہ یزید جیسا شخص جو ہے وہ حکمران بن جائے اور تم لوگ جو ہے وہ اس کی بیعت کر لو۔ یہ وجہ ہے کہ امام علیہ السلام کے ہم جو ہے وہ آپ لوگ میرے سے میری پیدائش سے پہلے کے عزادار یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور پرانے عزادار ہیں، 40 50 60 سال ہو گئے ہیں ہمیں جو ہے وہ مجالس سنتے ہوئے اور مجالس میں شرکت کرتے ہوئے۔ کبھی ہم نے مجلس پڑھنے والے سے یہ تقاضا نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ امام علیہ السلام کے 1 درجن سے زیادہ خطبے ہیں کہ جو مدینہ سے لے کر مکہ تک اور مکہ کے قیام کے دوران اور مکہ سے نکلتے ہوئے کربلا تک حتیٰ کہ عصر عاشور تک جو امام علیہ السلام نے خطبے دیے ہیں، متعدد خطبے ہیں۔ تو یہ خود کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر جو ہے وہ وقت نکالیں، اور وقت نکالنا ضروری ہے اس کے لیے، اگر نہیں نکال سکتے تو اتنا بڑا اہتمام جو کرتے ہیں کم از کم پڑھنے والے سے اس بات کی جو ہے وہ سفارش کی جائے اور اس بات کا اس سے مطالبہ کیا جائے کہ جہاں جو ہے وہ تم اپنی باتیں کرتے ہو، وہاں ظاہر ہے جو کوئی کام اقدام کرتا ہے سب سے بہتر تو وہی بتا سکتا ہے کہ یہ اقدام میں نے کیوں کیا ہے۔ آپ اور یہ میں کوئی انٹرپریٹ نہیں کر سکتے صحیح معنوں میں تو وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے اقدام کیا۔ تو یہ اس بات کا تقاضا کرنا ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم کچھ کلام امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ ہمیں سنائیں، ان خطبات کے اقتباسات جو ہے ہمیں سنائیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو، امام کی زبانی ہمیں معلوم ہو کہ امام کے اس قیام کا، اس نہضت حسینی کا مقصد کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے جو مقصد بیان فرمایا تھا انی لم اخرج اشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی
اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. فرمایا تھا کہ طغیانی یا سرکشی کے لیے میں مدینہ سے نہیں نکل رہا، کہ میں کوئی جو ہے وہ فساد برپا کرنے کے لیے، عداوت اور فساد کے لیے میں نہیں نکل رہا، ظلم کرنے کے لیے یا کرسی اور اقتدار کے لالچ میں مدینہ سے نہیں نکلا، بلکہ میرے خروج کا مقصد کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی بیمار امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. وہ امت کے جس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو چکا ہے. وہ مسند کہ جس کے اوپر پاک پیغمبر کا حق ہے، جس پر ان ہستیوں کا حق ہے کہ جو نمائندگان الہی ہیں، وہاں پر ایک ایسا شخص براجمان ہو چکا ہے کہ جو نہ وحی پر یقین رکھتا ہے، نہ رسالت پر ایمان رکھتا ہے، نہ شریعت کو مانتا ہے، بلکہ اس کا تو نظریہ یہ ہے کہ جس کے پاس حکومت اسی کی شریعت. آج بھی یہ یزیدی فکر بعض لوگوں کے اندر موجود ہے کہ جس کے پاس حکومت آ گئی بس اسی کی بیعت کر لو اور اسی کی بات ماننا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ وہ کہتا ہے کہ جو شریعت کل کیونکہ اقتدار محمد کے پاس تھا، پیغمبر کے پاس تھا، تو جو انہوں نے فرمایا وہ شریعت بنا، وہ اسلام بنا. آج کیونکہ اقتدار میرے پاس ہے، جو میں چاہوں گا وہ شریعت بنے گا. لوگوں کو یہ باور کرانا کہ یہ بات یہ درست نہیں ہے. یہ حکومت کے ملنے کا یا حکومت کے تخت پر بیٹھنے کا شریعت کی باغ ڈور سنبھالنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت اللہ نے کامل کر دی ہے پیغمبر اکرم پر، اور اس شریعت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے. اس دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے. اعلان ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حلال اور حرام اللہ نے وضع فرما دیے ہیں، اور پیغمبر نے آپ تک سارا کچھ پہنچا دیا ہے. شریعت مکمل ہو گئی ہے. اب اے یزید، اگر تو کوشش کر سکتا ہے تو تو کر، لیکن میں ایسا اہتمام کروں گا، میں ایسا بند باندھوں گا تیرے اس طغیانی کے سیلاب کے آگے. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ. جو شے میرے نانا نے حلال کی تھی حکم پروردگار سے، قیامت تک حلال رہے گی. جو میرے نانا نے حرام کیا تھا قیامت تک حرام رہے گا. نصرت دین، نصرت شریعت، اصلاح امت کی اصلاح کے لیے میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. ارید ان آمر بالمعروف، امر بالمعروف کرنے کی نیت ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا. اور سب سے بڑھ کے نیکی کی دعوت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے نیکی کی دعوت کیا ہوگی کہ لوگوں کو ایک باطل حکمران اس کے خلاف اور اس کے بارے میں بتایا جائے، اور اس کو لوگوں کو جو ہے وہ نمائندہ الہی کی جانب متوجہ کیا جائے. میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور میں دو ہستیوں کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. میں دو ہستیوں کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. میں اپنے جد رسول اکرم کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. یہ بات آج کے زمانے میں ہم نہیں سمجھ سکتے. امام علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جب یہ بات کی تھی نا، آپ اندازہ لگائیے کہ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم کی سیرت اور امیر المومنین کی سیرت میں ذرا برابر فرق نہیں ہے. ہم شیعہ علی اپنے آپ کو اس وجہ سے ہی کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے پاس جو منصب ہے وہ الہی منصب ہے، اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. غدیر میں پیغمبر نے اس کا اعلان فرمایا تھا. تو امیر المومنین تو رب نفس رسول ہے، ان کی سیرت میں ذرا برابر جو ہے وہ فرق نہیں ہے. میں نانا رسول اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. یعنی لوگ اس زمانے میں سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، لوگ یہ درک نہیں کر سکتے تھے. وہ زمانہ، وہ معاشرہ جس معاشرے نے یزید کی خلافت ہضم کر لی تھی اور چپ کر کے بیٹھے تھے کہ یزید خلیفہ بن گیا، کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ امیر المومنین کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہوگا، یا ان کی سیرت کے متعلق ان کا. اہل شام کے جن کو حیرانی اس بات پہ ہوئی کہ علی بھی نماز پڑھتا تھا، علی کا مسجد میں کیا کام؟ علی کی شہادت مسجد میں ہو گئی ہے، علی کا مسجد میں کیا کام؟ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ رسول اکرم کی سیرت اور امیر المومنین کی سیرت ایک جیسی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس جملے سے لوگوں کو بتایا ہے، تعارف کروایا اپنے بابا کی سیرت کا، کہ میں اس پاکیزہ سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں کہ جو سیرت میرے نانا نبی کی سیرت ہے اور میرے بابا علی کی سیرت ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں سیرتوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے. میں اپنے
میں کسی اور کی سیرت کو جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بس امر بالمعروف نہی عن المنکر اور رسول اکرم اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بتانے کے لیے میں مدینہ سے روانہ ہو رہا ہوں. معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور سیرت رسول خدا اور سیرت امیر المؤمنین لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو یہ بتانا. اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ پہلا اگر مقصد امام حسین علیہ السلام نے نکلتے ہوئے بتایا ہے تو آج ہماری بھی ذمہ داری ہے دوسرے لوگوں کو یہ بتائیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اصلاح امت یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد میں سے تھا اور لوگوں کو سیرت پیغمبر اور سیرت امیر المومنین بتانا یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد میں سے تھا اور یہی ہماری عزاداری کے مقاصد میں بھی شامل ہے. ہماری عزاداری بامقصد تبھی ہے کہ جب اس کے مقاصد وہی ہوں کہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کوئی شخص حتیٰ کہ کوئی چھوٹا سا معاملہ بھی ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی جو اس شے کا مالک ہے اس سے پوچھا جائے کہ اس چیز کا جو اختیار اس کے پاس ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک ہے جس کے مالک خود امام حسین علیہ السلام ہے تو امام سے ہی پوچھا جائے گا کہ مولا آپ کی یاد بنا رہے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کی یاد بنانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے. امام فرمائیں گے میری یاد بنانے کا وہی مقصد ہے کہ جو میری قربانی کا مقصد تھا. اگر تو ہماری عزاداری سید الشہداء برپا کرنے کا مقصد وہی ہے کہ جو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام تھا تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ وہی عزاداری ہے کہ جس عزاداری کو برپا کرنے کا اللہ حکم بھی دیتا ہے, اللہ چاہتا بھی ہے, پیغمبر اور آل پیغمبر اس کی سفارش کرتے ہیں. ہم اس کو قربتاً اللہ اگر برپا کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نہ صرف دنیا کی کامیابی کی ضمانت ہے, عبادت پروردگار ہونے کی صورت میں ہماری آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. ہم اس اجر رسالت کو ادا کر رہے ہیں عزاداری کو برپا کر کے کہ جس اجر رسالت کو وہ مودت اہل بیت کی صورت میں ادا کرنا اللہ نے قرآن میں ہم پر واجب قرار دیا ہے. تو ہم اس ذمہ داری کو اس واجب کو ادا کر رہے ہیں, مودت اہل بیت کے واجب کو, اس اجر رسالت کو. پہلی چیز اصلاح امت, دوسری چیز رسول اکرم کی سنت کا احیاء. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت پیغمبر کو زندہ کیا ہے. سنت پیغمبر کو انی ادعوکم الی اللہ. بصرہ میں امام حسین علیہ السلام نے جو رستے کے اندر جتنے جہاں پر کچھ لوگ ملتے تھے امام علیہ السلام ان کو پیغام دیتے تھے. حتیٰ کہ جو میں نے شروع میں روایت پڑھی ہے یہ فرزدق شاعر, اب کوئی مجمع نہیں تھا, فقط وہ فرزدق شاعر ملا ہے امام حسین علیہ السلام نے اس کو بھی اپنا پیغام دیا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچے. بصرہ کے جو بزرگان ہیں ان کو امام علیہ السلام نے خط لکھا تھا اور اس خط میں امام علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان فرمایا تھا. تاریخ طبری نے اس کو لکھا ہے, اس کو نقل کیا ہے, انی ادعوکم الی اللہ و الی نبی, میں تمہیں اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف بلا رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوں, میں تمہیں جو وہ میری حکومت کے لیے تم کوئی کوشش کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ یزید کی حکومت کا تختہ الٹ کے جس طرح بعض جو ہے وہ جاہل ہیں یا جاہل بننے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی, ایک شہزادے کے پاس حکومت آ گئی اور دوسرے کو نہیں ملی تو یہ معاذ اللہ کوئی حکومت کا لالچ ہے یا حکومت کی جنگ تھی. امام یہی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنی حکومت کی جانب نہیں, میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلا رہا ہوں. میری دعوت دعوت الی اللہ ہے, دعوت الی الحق ہے, دعوت الی سبیل اللہ ہے, دعوت الی سنت الرسول ہے. فإن السنت قد امیتت, کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ سنت پیغمبر کو مردہ کر دیا گیا ہے. رسول کی سیرت اور سنت کا نام لیوا کوئی موجود نہیں ہے, اس کے اوپر عمل کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے, اس سے آگاہی حاصل کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ سنت پیغمبر کو مردہ کیا جا رہا ہے. فَإِن تُجِيبُوا دعوتی, اگر تم میری آواز پر لبیک کہو اور میری جو ہے وہ بات کو سنو, وَتُطِيعُوا أَمْرِي, اور تم اگر میری اطاعت کرو, أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ, میں تمہیں ہدایت کے راستے پر اور صراط مستقیم پر لے کر جاؤں گا. میں تمہیں جنت کے راستے پہ لے کے چلوں گا, میں تمہیں سیدھے راستے صراط مستقیم پر لے کر چلوں گا اگر تم میری اس بات کو مانو اور میری اطاعت کرو. اور امام حسین علیہ السلام نے فقط وہ ایک طبقہ نہیں تھا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط
جو ہے وہ یزید تھا اور اس کے چند حواری تھے. پورا معاشرہ اب دیکھ لیجئے کہ کیا اس وقت لاکھوں لوگ نہیں تھے، یعنی عالم اسلام کے اندر لاکھوں لوگ تھے. کچھ لوگوں کو اعتراض بھی تھا، عبداللہ ابن عمر کو بھی اعتراض تھا یزید کی خلافت پہ، عبداللہ ابن زبیر کو بھی اعتراض تھا یزید کی خلافت پہ، اور بھی لوگوں کو اعتراض تھا. لیکن بعض جو ہے وہ خاموش ہو گئے اور بعض بیعت کر کے جو ہے وہ روپوش ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی آپشن موجود تھا کہ روپوش ہو جاتے، خود روزے رسول کے اوپر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یزید جو کچھ چاہتا ہے وہ کرے، میں چونکہ جو ہے وہ نانے کی قبر کا چراغ ہوں، مجھے یہیں رہنے دو، مجھے جو ہے وہ پریشانی نہیں ہے. نہیں، ایسی کوئی پریشانی امام کو نہیں ہونی تھی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مدینہ میں جو ہے وہ مجبور کیا گیا مدینہ سے نکلنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے نکلنے پہ مجبور نہیں کیا گیا. اگر امام آپشن دیتے کہ مجھے مدینہ میں ہی رہنے دو، میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ شورش کا حصہ نہیں بنوں گا، حکومت کی مخالفت نہیں کروں گا، تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ حسین جیسی شخصیت خاموش ہو کے بیٹھ جائے. امام حسین علیہ السلام نے خاموشی کو ننگو آر سمجھا ہے. امام علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین بھی زندہ ہو اور یزید جیسا شخص حکومت پہ بیٹھ جائے. امام علیہ السلام نے خود اس رستے کو چنا ہے. یہ بات غلط بیان کی جاتی ہے کہ مجبوراً امام علیہ السلام کو نکال دیا گیا، امام کو نانے کے شہر میں، امن کے شہر میں رہنے نہیں دیا گیا. یہ بات نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا رستہ خود چنا ہے. امام نے قیام کا رستہ، استقامت کا رستہ امام علیہ السلام نے وہ خود چنا ہے. مقاومت کا رستہ امام علیہ السلام نے چنا ہے. اگر چاہتے تو وہ بیٹھ سکتے تھے، نہیں، امام علیہ السلام وہاں پر بیٹھے نہیں. خاموشی بھی بیعت تھی، اور ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حسین ابن علی جیسی ہستی جو ہے وہ خاموش ہو جائے. اس حوالے سے یہ ایک دو فرامین امام علیہ السلام کے. فقط میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ ایک طبقہ نہیں تھا، پورا عالم اسلام جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے تھے، وہ یزید کی بیعت کر چکے تھے. مقتدر لوگ کہ جو صاحب قدرت تھے، جن کے پاس اختیار تھا، جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس کسی بھی قسم کا جو ہے وہ طاقت تھی، ان کے بارے میں امام علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ الا ان ہؤلاء القوم، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ قوم جن کے پاس اقتدار ہے، یہ جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس اختیار ہے، قد لازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کی ذلت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. امام حسین علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ یزید کی اطاعت کر رہے ہیں، امام حسین فرما رہے ہیں یزید کی اطاعت یعنی شیطان کی اطاعت ہے. شیطان کی اطاعت کی ذلت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا. یہ انہوں نے کس کے بدلے میں، یعنی انہوں نے کیا چیز کھوئی ہے؟ شیطان کی اطاعت انہوں نے کس قیمت پر حاصل کی ہے؟ امام فرما رہے ہیں وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، قربانی کس چیز کی دی ہے؟ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے اور شیطان کی اطاعت کرنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی نمائندہ الہی کو چھوڑنا یعنی اللہ کو چھوڑ دینا، اور نمائندہ شیطان کے پیچھے چلنا یعنی شیطان کے پیچھے چلنا. رحمان کے نمائندے کو چھوڑ دیا یعنی رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا، شیطان کی اطاعت کی طرف آ چکے ہیں. وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، اور انہوں نے فساد برپا کر دیا ہے. وَأَطَّلُ الْحُدُودِ، وہی وہ جو کہہ رہا تھا کہ کل چونکہ اقتدار محمد کے پاس تھا تو جو انہوں نے کہا وہ شریعت بنا، آج چونکہ اقتدار میرے پاس ہے، جو میں کہوں گا وہ شریعت بنے گا. اطل الحدود، انہوں نے حدود خدا کو معطل کر دیا ہے. جس طرح بعض اوقات ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بعض ایسے دن آتے ہیں کہ جن دنوں حدود خدا معطل ہو جاتی ہیں، کوئی شریعت کی چیز، نہ نماز ہمارے پہ واجب ہوتی ہے، نہ کوئی اور چیز ہمارے پہ واجب ہوتی ہے، تو وہ تو مستقل طور پر جو ہے وہ معطل جو ہے وہ کر چکے تھے. وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور وہ حق فے ایک خاص قسم کا فنڈ تھا، ایک ٹیکس تھا کہ جو تمام مسلمانوں کا برابر حق تھا، اس کو انہوں نے فقط اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے. وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اللہ کے حرام کو حلال کر دیا ہے اور اللہ کے حلال کو حرام کر دیا. جب یہ صورتحال آ گئی ہے تو پھر کیا فرمایا؟ وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، اس صورتحال کو تبدیل ہونا چاہیے. حسین خاموش نہیں بیٹھ سکتا. اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے حسین کو جو کچھ کرنا پڑے گا حسین کرے گا. کیوں کہ انا احق من غیر، سب سے پہلی ذمہ داری اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی حسین ابن علی پر لگتی ہے. اللہ نے جو مجھے منصب دیا ہے، منصب امامت، وہ منصب مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کروں. اور جب فرض تک ملتا ہے امام علیہ السلام کو
سفر کربلا کے دوران، تو فرماتے ہیں ان ہؤلاء قوم، یہ وہ ایسی قوم ہے لازموا طاعت الشیطان، اطاعت شیطان کو انہوں نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، واظہروا الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کر دیا ہے، وابطلوا الحدود، اور حدود خدا کو باطل کر دیا ہے، خراب کر دیا اور ختم کر دیا ہے، وشربوا الخمور، اور حلال سمجھ کے شراب کو پی رہے ہیں، واستأثروا فی اموال الفقراء والمساکین، وہی ہے جو مال فقراء و مساکین تھا اس کو اپنے ساتھ مخصوص کر لیا ہے۔ وَأَنَا أَوْلَى مَنْ قَامَ بِنُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ، نصرت دین خدا کے لیے سب سے پہلی جو آواز نکلے گی، جو پہلی آواز بلند ہوگی، مجھے حسین ابن علی کی بلند ہوگی۔ سب سے پہلے ان کے خلاف اگر آواز بلند کروں گا تو میں حسین آواز بلند کروں گا، دین خدا کی نصرت کے لیے میں آواز بلند کروں گا، وہ اعزاز شرع، اور اللہ کی شریعت کو عزت دینے کی جو آواز بلند ہوگی وہ حسین ابن علی کی بلند ہوگی، والجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راستے میں جو جہاد ہوگا، جہاد کا علم سب سے پہلے بلند ہوگا تو وہ علم حسینی علم بلند ہوگا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ علم جہاد بلند کرنے کا، یہ نصرت دین خدا، یہ نصرت اعزاز شریعت خدا، اس کا مقصد کیا ہے؟ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا دین باعزت دین بن سکے، کلمہ خدا، کلمۃ اللہ وہ بلند ہو سکے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو سکے۔ لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ فقط ذمہ داری امام حسین علیہ السلام کی تھی، ذمہ داری تو یقیناً تھی کہ جب وہ ایک الہی عہدہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کسی پہ ذمہ داری نہ تھی، باقی امت جو ہے وہ بری ذمہ ہے، نہیں۔ امام علیہ السلام نے دین خدا کو جب خطرے میں دیکھا تو یہ فرمان امام علیہ السلام کا خطبے سے اقتباس، من رعا سلطانا جائرا، جو اپنی زندگی میں دیکھے کہ ایک ظالم بادشاہ ہے جو کیا کر رہا ہے، مستحلا لحرم اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو، اللہ تعالیٰ کے حرام شدہ کو حلال کر رہا ہے، ناقصا لعہد اللہ، وعدہ خدا کو توڑ رہا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول خدا کی سنت کا مخالف ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اور لوگوں کے اندر جب فیصلہ کرتا ہے تو گناہ اور ظلم کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے، فلم یغیر عنہ بفعل ولا قول، جب یہ شخص دیکھ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اپنے فعل کے ذریعے، عمل کے ذریعے یا اپنی بات کے ذریعے کم از کم اس کی مخالفت نہیں کرتا، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، اللہ کے لیے، اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جو انجام اس ظالم بادشاہ کا اللہ کرے گا، اس خاموش بیٹھنے والے کا انجام بھی وہی کرے گا، جو اس ظالم کا کہ جو ظلم کر رہا ہے، جو ظلم کی حکومت کر رہا ہے، یعنی ظلم پر خاموش رہنا بھی ظالم کی جو ہے وہ حمایت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم صادق آل محمد نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، زیارت امام حسین جو ہم ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر وہ زیارت عاشورہ کے جملے بھی آپ پڑھیں تو اس میں بھی جملے ملتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام میں بھی، وہ اس امت پہ اللہ لعنت فرمائے کہ جس نے آپ کو قتل کیا، اس امت پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، اس امت پہ لعن کرے، اس امت پہ لعنت کرے کہ جس نے یہ سنا اور اس کے اوپر خاموش ہو گئے، اس سے راضی ہو گئے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو نیوٹرل ہو گئی یہ دیکھ کے کہ ظالم کے بھی ساتھ ہیں اور مظلوم کے بھی ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لعن صادق آل محمد جو ہے وہ کیا ہے، تو ظلم کے اوپر خاموش رہنا بھی جو ہے وہ اس کو امام علیہ السلام نے جرم قرار دیا ہے۔ اور جب محمد حنفیہ نے پوچھا کہ جو ہے اگر آپ عراق کی طرف جا رہے ہیں تو عراق میں بھی جو ہے وہ یہ آپ کو ڈھونڈیں گے اور آپ کی بیعت کے مطالبے سے یہ لوگ دستبردار نہ ہوں گے، تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا، یا اخی، اے بھائی محمد حنفیہ، واللہ، اللہ کی قسم، لو لم یکن ملجا ولا مأوا لما بایعت یزید، اگر پوری دنیا میں کوئی ایک بھی جگہ حسین کے لیے جائے پناہ نہ رہ جائے تب بھی حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ یزید کی بیعت حسین کے لیے کیا ہے؟ ذلت کا طوق ہے، اور ذلت جو ہے وہ حسین سے دور ہے، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے جب یہ
اعلان فرمایا تھا نا اور کہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ میں یزید کی بیعت کر لوں انی لا ارى الموت الا سعادتا ولا ارى الحیات مع الظالمین الا برما. حسین کیا دیکھتا ہے کہ اگر موت عزت کے ساتھ آ رہی ہے تو وہ موت عزت کی حسین کو پسند ہے، لیکن ظالمین کے ساتھ ذلت کی زندگی گزارنا حسین کے لیے ننگوار ہے. ہاتھ من الذلہ کا جب امام علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا اس کے بعد یہ فرمایا یہ نہ سمجھے کوئی 1400 سال بعد آنے والا شیعہ بھی یہ نہ سمجھے کہ امام حسن علیہ السلام چونکہ امن کے دائی تھے تو اس وجہ سے انہوں نے امن کا جو ہے وہ علم اٹھایا. امام حسین علیہ السلام چونکہ ان کی مزاج میں جنگ تھی اس وجہ سے انہوں نے جنگ جو ہے وہ کی ہے. مزاج کی تبدیلی نہیں ہے، یہ نصرت خدا کے لیے جو الہی عہدہ ہے اس کی ذمہ داری انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ کون سا لا عمل اپنایا جائے اور کس طریقے سے انسان چلا جائے. فرمایا کہ فقط میں اس بات کو نہیں کہہ رہا کہ یزید کی ذلت کا توق میں اپنے گلے میں نہیں ڈالوں گا. یا اب اللہ ذالک لنا، نہ صرف مجھے یزید کی بیعت پسند نہیں ہے بلکہ اللہ بھی یہ پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ حسین جو ہے وہ یزید کی بیعت کرے. اللہ کی بھی اجازت نہیں ہے، ورسولو، اور اللہ کا رسول بھی اجازت نہیں دے گا، اس بات سے راضی نہیں ہوگا کہ یزید کی بیعت کی جائے. والمومنون، اور صاحبان ایمان بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ یزید کی بیعت کی ذلت کا طوق اپنے گلے میں ڈالا جائے. وجدود طابت، حسین کے نہ صرف حسین بلکہ حسین کے طیب و طاہر اجداد اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ یزید کی بیعت کی جائے. وحجورا طہرت، اور وہ پاکیزہ گودیں، وہ پاکیزہ آغوشیں، وہ پاکیزہ مائیں جنہوں نے ہمیں اپنی آغوشوں میں پالا ہے، ان کا دودھ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم یزید کی بیعت کریں. یزید کی بیعت کا ذلت کا طوق ہم کبھی گلے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر نانے کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، مقصد نانے کے دین کی دفاع ہے، اپنی جان بچانا نہیں ہے. اگر میری جان قربان ہوتی ہے اور نانے کا دین بچ جاتا ہے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر میرے نانے کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو فرمایا یا سیوف و خزینی، اے تلوارو آؤ، حسین کا بدن حاضر ہے، حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن نانے کے دین کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو تعلیمات قرآن اور سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.